سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد ایک نظریات ہے، ایک فکر ہے۔ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مدارس اسلامیہ میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل میں کس قدر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سامعین، تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ قوموں کی ترقی، تہذیبوں کی ترقی تعلیم پر منحصر ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں مختلف طرح کے تعلیمی نظام نافذ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ اس اختلاف کی وجہ سے کشمکش جاری رہی ہے۔ کسی کا مذہبی نصاب ہے، کسی کا اپنے کسی ادارے کے ترقی کے لیے کسی ادارے کے زیر سایہ کوئی نصاب ہے۔ ایسے ہی مختلف طرح کے بورڈ ہمارے یہاں بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے نصاب ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ کشمکش جاری رہی ہے اور گرما گرمی رہتی ہے۔ انہی نظام میں، انہی نصاب میں سے ہمارے یہاں ایک نصاب مدارس اسلامیہ کا بھی ہے۔ مدارس اسلامیہ کا ایک روشن باب ہے، اس کے تحت بے شمار افراد تیار ہوئے ہیں اور ان کی سطح پر انہوں نے کامیابیاں انجام دی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر چیز میں جو تبدیلی اور انحطاط ہے اور زوال ہے، ان تمام زوالوں کے باوجود بھی مدارس اسلامیہ نے اپنے نصاب میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں تبدیلی کی ہے۔ ہمیشہ تبدیلیوں کے باوجود بھی مدارس اسلامیہ کا نصاب آج بھی سوالات کے گھیرے میں ہے۔ لہذا یہ مدارس اسلامیہ کا نصاب آج سوالات کے گھیرے میں کیوں ہے، اسی موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف نظریات کے مہمان کرام تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے موجود ہیں جناب احمد صاحب، جو موجودہ مدارس یعنی روایت پسند مدرسے کے نظریے کے تحت ہیں اور یہ انہیں کی ترجمانی کریں گے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عبدالمجید صاحب، جو اصلاح پسند نظریے کے حامل ہیں، جو یہ بتائیں گے کہ مدارس اسلامیہ میں عصری علوم کی شمولیت کتنی ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو کیوں ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے تیسرے مہمان جناب ابراہیم صاحب ہیں، اور ایسے ہمارے چوتھے مہمان جناب ارشد صاحب ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہندو تہذیب میں اور ہندو مذاہب میں ہمارے یہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ مذہبی نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ کتنا مفید ہے، یا تو ہندو میں کتنا مفید ہے، یا مسلمانوں میں، یا بدھسٹ میں، یا عیسائیوں میں، یعنی مذہبی نصاب کو کتنا دخل ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ترقی میں یا تنزلی میں۔ تو بہرحال ہم اپنے تمام مہمان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ سامعین حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ شکر گزار ہیں جناب شکر گزار ہیں ہم اپنے مدیر صاحب کا اور ایسے ہی تمام اساتذہ کرام کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمارے ڈیبیٹ میں تشریف لائے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور نظریہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جناب احمد صاحب کا کہ آپ کو مدارس اسلامیہ میں نصاب پڑھاتے ہیں جو روایت پسند نظریے کے حامل ہیں، تو یہ جو روایت پسند نظریہ ہے اور روایت پسند نصاب ہے آپ کا، یہ کتنا مفید ہے، کتنا مجھے اپنا نظریہ پیش فرمائیں۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹی وی ڈیبیٹ میں بولنے کا موقع دیا۔ جہاں تک ہمارے نظریے کی بات ہے تو سر، جو یہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو موجودہ نصاب رائج ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مدارس میں جو موجودہ نصاب شامل درس ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیے انگریزی زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بہت سی علوم کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے نحو صرف کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اسلام پر جو فکری
اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں علم کلام اور منطق و فلسفہ پڑھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، اس کا جو منہج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فصاحت و بلاغت پڑھانی پڑتی ہے۔ لہذا ہمارے مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک علم بھی بیکار اور ضائع نہیں ہے بلکہ وہ مفید ہے۔ لہذا ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں ہمارے نصاب میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ جناب احمد صاحب نے اپنا نظریہ پیش فرمایا اور حضرات نے سماعت کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو قرآن اور حدیث پڑھاتے ہیں اس میں جو اہم نصاب ہے، جو اہم مفید علم ہے، منطق و فلسفہ ہو یا کہ نحو و صرف ہو، وہ تمام ان کے لیے ضروری ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے، اسی وجہ وہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن سر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ایک گروہ ہے، انہیں یہ کہنا ہے کہ آپ کا یہ نصاب تقریباً 250 سالہ پرانا ہے، یہ نصاب زمانے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی کچھ بھی پڑھایا نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پاتے ہیں، اور نہ تو یہ انٹرنیٹ سے نہ ہی کمپیوٹر کے علم سے واقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ریلوے ٹکٹ بک کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کے طلباء سوال پذیر ہو رہے ہیں؟ جی سر، آپ کا جو یہ اعتراض ہے یہ صرف اور صرف فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ جو ہمارے مدارس میں نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ 250 سالہ پرانا نہیں ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے ہر زمانے میں اس میں جزوی ترمیم ہوتی رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے عربی ادب کی جو قدیم و معتبر کتابیں ہیں، مثلا نقط الیمن وغیرہ، وہ ہمارے یہاں نصاب میں داخل تھی، لیکن اب زمانے کے اعتبار سے ہمارے ذمہ داران مدرسہ نے اس میں دیگر کئی طرح کی کتابیں شامل کی ہیں، جیسا کہ منصورات وغیرہ۔ اسی طرح جو مصادر تفاسیر میں پہلے نئے دوسرے طرز کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نئے طرز اور جو تفسیر کا نیا طریقہ ہے وہ ہمارے مدارس میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ نچلی جماعتوں میں قرآن کریم کا ترجمے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اور سر جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ہمارے مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی دنیا سے بالکل غافل ہوتے ہیں، تو سر یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پوری زندگی میں کبھی بھی سیکھ سکتا ہے، ایسی چیزیں ہیں۔ سر آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے یہاں ہر چیز ہے اور نصاب پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی طرح کے سوالات آپ پر آتے ہیں کہ آپ کے یہاں انٹرنیٹ کی پڑھائی ہو یا کہ کمپیوٹر کی پڑھائی ہو یا دوسری طرح کی تعلیم ہو، وہ تمام تعلیم بعد میں دی جاتی ہیں، یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے نصاب میں تبدیلی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن تبدیلی بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بار بار اسی کتاب کو کسی دوسری شکل میں لا رہے ہیں۔ کوئی ایسی تبدیل نہیں ہے کہ اصلی تعلیم بھی آپ کے نصاب میں شامل ہو، لیکن بہرحال اس پر مختلف طرح کے سوالات ہیں۔ اس سوالات سے پہلے ہم اپنے ایک دوسرے مہمان جناب ابراہیم صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں، جو ایک اصلاح پسند نظریہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا جو نصاب ہے، مروجہ نصاب جو چل رہا ہے روایت پسند نظریہ، اس میں کہیں نہ کہیں عصری علوم کی شمولیت ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم ابراہیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس نصاب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس خوبصورت سے پروگرام میں مجھے بھی مدعو کیا۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی قوم کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر صحیح تعلیم نہ ہو۔ صحیح تعلیم سے مراد ہے کہ طریقے تعلیم مؤثر ہو، ذریعے تعلیم فکری ہو، اساتذہ کا انتخاب درست ہو اور اساتذہ قابل بھی ہو، کیونکہ اگر اساتذہ قابل نہیں ہوں گے تو قابلیت کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور نتائج بھی متوقع نہیں نکل سکتے۔ بہرحال اور یہ تمام چیزیں ہوں اور نصاب درست نہ ہو تو ذہن کا سانچہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک کی بات ہے نصاب میں تبدیلی کے قضیے سے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر یوں کہا جائے کہ نصاب میں تبدیلی کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ درس نظامی کی تدلیل سب سے بڑی دلیل ہے نصاب میں تبدیلی، کیونکہ بہرحال یہ نصاب جو مروجہ یعنی درس نظامی ہے یہ کرنے ہوئے سے تو ہے، یہ تو وقت کے تقاضوں کے تحت بنایا گیا تھا۔ جب سے آلات میں تبدیلی ممکن ہے تو آج بھی ممکن
تبدیلی کو لے کر کے آپ اتنے زیادہ مجید ہیں اور چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مدعا اٹھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث میں بھی تبدیلی کر دیں گے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا یہ جو نظریہ ہے غلط فہمی پر مبنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث اس پر کون ہوئے گا جو بدلنے پر قادر ہوئے گا وہ کہہ سکے گا، اس پہ نہ کوئی قادر ہے اور نہ بات ہوتی ہے۔ ہاں وہ کتابیں یا فنون جو قرآن اور حدیث کی خاطر کی حیثیت سے زیر تدریس آتی ہے وہ بدلی جا سکتی ہے اور بدلی گئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آپ یاد رکھیں قرآن ہر زمانے میں رہا ہے لیکن اس کے تقسیمات کے انداز مختلف اور بدلتے رہے۔ اگر یہ کہا جائے 1947 میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کانفرنس، تعلیمی کانفرنس میں بڑے بڑے علماء کے سامنے حضرت مولانا عبدالکلام آزاد بھی اس میں موجود تھے، یہ فرمایا تھا کہ ان کا جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں خطبہ حکیم الاسلام سے، حضرت نے فرمایا تھا کہ انسان کی تبدیلی کا مسئلہ ایسا سمجھیے کہ مسائل تو پرانے ہوں اور دلائل نئے ہوں، کوئی نہیں بدل سکتا قرآن حدیث کو۔ دیکھیے مثال کے طور پہ کبھی ایک زمانہ رہا تصوف کا زور ہوا تو قرآن کو صوفیانہ انداز میں سمجھایا گیا، ایک زمانہ آیا فلسفے کا زور ہوا تو قرآن کو فلسفیانہ کر کے سمجھایا گیا۔ آج دور ہے سائنس کا تو ہمیں بھی سائنس میں لے کے آنا چاہیے اپنے مثال۔ سر اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک بڑے عالم دین کا حوالہ کیا ہے، حضرت نے فرمایا آگے تلاوت کو کر کے کہ وہی ٹھیک مسائل جو کرنے ہوئے آئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آ رہے وہی ٹھیک مسائل انہیں ہم جدید آلات سے مسلح کریں گے، کون کے سامنے پیش کریں، نہ وہی کی کتابیں بدلی جا سکتی ہیں نہ اس کے بدلنے بتاتے ہیں۔ ہاں اس کے مادے ہے کہ تعلیمی فنون یا کتابیں آتی ہیں وہ بدلتی ہیں اور بدلتی رہیں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جی تصدیق ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ایک نظریہ پیش فرمایا ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک بڑے عالم دین کا حوالہ بھی دیا ہے کہ قرآن و حدیث ہر زمانے کے لیے ہے، تو جب جس زمانے میں جس علم کی ضرورت ہو اس کو اسی انداز میں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ جس زمانے منطق و فلسفہ کی ضرورت تھی تو منطق و فلسفہ کے ذریعے سے، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اسی انداز میں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے اسی مدعے کو پیش کیا ہے، تو تصدیق ٹھیک ہے، ہم آپ کے اس نظریے کے لیے دوبارہ ہم آپ پر آئیں گے، آپ پر سوالات بھی ہیں ہمارے آڈینس کی طرف سے جو ہمارے پاس آئے ہیں ابھی، لیکن ہم اپنے ایک تیسرے مہمان جناب عبدالمجید صاحب جو سیکولر ذہنیت کے ہیں اور ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ اپنا ایک نظریہ پیش فرمائیں گے کہ آپ مدارس اسلامیہ کو تبدیلی کے اعتبار سے کس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے اس ٹی وی ڈیبیٹ میں ہمیں مدعو کیا۔ تھینک یو سر۔ اس سے پہلے مولوی احمد صاحب اور مولوی ابراہیم صاحب نے اپنا پکش آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن میں ان کے رائے کا احترام ضرور کرتا ہوں، لیکن ان کے رائے سے میں متفق نہیں ہوں۔ دیکھیے سر، دینی مدارس کا جو مروجہ نصاب تعلیم ہے اس کی بنیاد تعلیمی طور پر اس مثال پر رکھی گئی ہے جسے کو 2.5 صدی قبل ملا نظام الدین سہالوی نامی شخص نے مرتب کیا تھا، اور یہ جو نظام ہے یہ 2.5 صدی قبل کی ذہنیت پر مبنی ہے جو سراسر دقیانوسیت پر مبنی ہے، اور اہل مدارس کے درمیان یہ درس نظامی سے مشہور ہے، اور جو طلبہ اس درس نظامی کی دقیانوسیت سے متاثر ہو کر اس فرسودہ نظام سے، اس فرسودہ نصاب کو پڑھ کر اس سے متاثر ہو کر میدان عمل میں آتے ہیں تو ان میں نکتہ چینی، شدت اور جمود واضح طور پر نظر آتی ہے، اور مدارس کے فضلاء کسی بھی سرکاری میدان میں یا کسی بھی سرکاری محکمہ جات میں اپنی خدمات سے کام دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے فضلاء سائنس، ریاضی علوم اور جتنے بھی سرکاری علوم ہیں، جتنے بھی ضروری علوم ہیں ان سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ شخص کہہ رہے تھے، ان کے نظریہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی چینجنگ کی جائے، لیکن سر میں کہتا ہوں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس فرسودہ نظام کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ سر مجھے اپنی بات مکمل کرنے دی جائے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے مثال مدرسہ بورڈ، بہار مدرسہ بورڈ، یو پی مدرسہ بورڈ، بنگال مدرسہ بورڈ، اس کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ اصل علوم تو ان میں داخل کر لیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاطر تبدیلی نہیں آ سکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے لوگ اس میں تو تھوڑی بہت تبدیلی کر دیتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس کو جیسا عمل ہونا چاہیے ویسا عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے سر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس موجودہ نظام کو بالکل ختم
اور جدید لائحہ عمل جو اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو اس کو داخل نصاب کیا جائے۔ سر ہم نے آپ کے پاس موقع ملے گا، سوالات ہوں گے ہمارے پینلسٹ کی طرف سے، انشاءاللہ اس کے بھی جواب ہوگا، لیکن ہم سر آپ کے اس نظریے پر آنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں یا تو روایت پسند نظریہ ہو یا روایت پسند نصاب ہو یا ایک اس میں عصری علوم کی شمولیت والا نصاب ہو، دونوں نصاب ہی آپ کے لیے مفید نہیں ہے آپ کے ہیں۔ جی سر۔ لیکن سر آرٹیکل 26 میں ہمارے ہندوستان کے قانون میں موجود ہے کہ آدمی کو اپنے مذہبی علوم حاصل کرنے کا حق ہے، یا کوئی بھی تعلیم ہو اپنا پسندیدہ نظام یا اپنی پسندیدہ تعلیم حاصل کرنے کے انسان کو حق ہے، پھر آپ اسے فرسودہ نظام کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے سر، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہے، چاہے وہ مذہبی تعلیم ہو چاہے کوئی دوسری تعلیم ہو، ہم کسی بھی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن تعلیم سے مراد کیا ہو؟ تعلیم سے مراد ضروری تعلیم ہو، عصری علوم کی تعلیم ہو، سائنس ہو، ریاضی ہو، زبان کی تعلیم ہو، اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ اور مذہب کی آڑ میں، لیکن مذہب کی تعلیم کرنا ہم مانتے ہیں کہ بچوں کا بنیادی حق ہے، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق جب بچہ بالغ ذہن کا ہو جائے یا اسی طریقے سے 14 سال کی عمر کے آگے چلا جائے، اس کے بعد مذہب کی سوچ ایک اختیاری سوچ ہے، اس اختیاری سوچ کے مطابق مذہب کے میدان میں قدم رکھنے کا اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ ہمارے بات ہمارے سامنے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کی آڑ میں بچوں کی مستقبل کو برباد کر دینا، آپ دیکھیے مدارس کی تعداد ملک کے اندر کتنی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جمہوری ملک ہندوستان کے جتنے بھی پڑوسی دیش ہیں ان میں کتنی مدارس کی تعداد پھیلی ہوئی ہے، اور تمام مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے مستقبل کو، ان کے فیوچر کو اس نصاب سے وابستہ کیا ہوا ہے۔ تو اور آپ دیکھیے کرسچن مذہب میں، یہودی مذہب میں کہ چند لوگوں کو مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، سرکار ان کو مانیتا دیتی ہے، پھر وہ جا کر مذہب کی ترویج اور مذہب کی اشاعت کرتے ہیں، لیکن آپ کے ہمارے ساتھ نظام نہیں ہے۔ اور یہ جو بات آپ مدارس سر، یہ میں نے آپ کی بات سنی تو مختصر انداز میں بات پیش کریں، ہمارے بہت سارے مہمان کرام موجود ہیں جو اپنی بات پیش کریں گے۔ سر آپ نے اپنی باتوں میں یہ کہا، جیسا کہ میں سمجھا ہوں آپ کی باتوں سے، کہ جو یہودی اور عیسائی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے مذہبی تعلیم کے لیے چند افراد تعین کر دیا، جس کے تحت وہ اپنے مذہبی رہنما تیار کرتے ہیں اور اسے اپنے مذہبی جگہوں میں بھیجتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ کا جو نصاب ہے، یہ جو نظام ہے، اسٹرکچر ہے، جو کثیر تعداد میں پھیلا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نہ تو تبدیلی کے اعتبار صحیح ہے اور نہ ہی جو قدیم نصاب چل رہا ہے وہ صحیح ہے، آپ نے یہ کہا ہے۔ سر آپ کے سوال آپ کے نظریے پر ہمارے جناب احمد صاحب کچھ اعتراض کرنا چاہ رہے تھے، تو جناب احمد صاحب کچھ اعتراض پیش فرما رہے تھے۔ سر جناب عبد المجید صاحب کا میرا یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ جو ذرائع مدارس ہوتے ہیں وہ سرکاری محکموں میں کام کرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ سر میں ان کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے پاس بہت سی رپورٹ موجود ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ وہ ذرائع مدارس سرکاری محکموں میں بھی کام کرتے ہیں، اور بہت جگہ انہوں نے UPSC اور نیٹ وغیرہ کے امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ جیسا کہ میرے پاس ایک رپورٹ موجود ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک 20 مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے جو UPSC کے امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، اور ان میں زیادہ تر طلباء وہ تھے جن کا مضمون اردو تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور رپورٹ موجود ہے کہ 2021 کے امتحانات میں، نیٹ کے امتحانات میں 4 طالب علموں نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی، اور وہ چاروں کے چاروں مدرسہ بیک گراؤنڈ سے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے مدارس کے فضلاء ہیں وہ بھی سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں اور دیگر تعلیم میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہیں۔ جناب احمد صاحب نے اپنا ایک اعتراض پیش کیا، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں عبد المجید صاحب کے اوپر نظام پر کہ ہمارے یہاں سے بھی جو بچے فارغ ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، اور UPSC کا ہو یا نیٹ کا ہو یا JEE کا ہو یا دوسرے ایگزامات جو بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں ہندوستان میں، وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں اعلیٰ نمبرات سے، جبکہ ان کا سبجیکٹ اردو ہوتا ہے یا عربی ہوتا ہے، کوئی دوسرے بھی سبجیکٹ میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ان کی باتوں پر آئیں گے دوبارہ، لیکن ہمارے چوتھے مہمان جناب اسجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ہندو گرو ہیں، ان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہم ان کو اپنے پاس اس لیے بلائے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو ہمارے جو مذہب کا نظام ہے، یا تو ہندو کی آئین گرچہ صحیح ہو، لیکن اس مذہب کے نظام میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم ہمارے لیے کتنا مفید ہے یا مضر ہے، وہ یہ بتائیں گے ہمیں۔ اس وقت جناب اسجد صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو مذہبی تعلیم دیتے ہیں اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سر آپ کا بہت بہت دھنیواد
کہ آپ نے مجھے اس ٹی وی ڈیبیٹ میں آمنترت کیا اور ہندو دھرم میں شکشا کا سدھانت کیا ہے اس کو جنتا کے سامنے رکھنے کا ایک شبھ اوسر دیا۔ سر، ہم لوگ دھرم کو مانتے ہیں اور دھارمک شکشا کو اوشیہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے لوگوں کو مٹھوں میں، آشرم میں اور گروکل میں سماجک شکشا کے ساتھ ساتھ دھارمک شکشا بھی دیتے ہیں اور سنسکرت کی شکشا پر بہت دھیان دیتے ہیں، کیونکہ ہندو دھرم ادھکتر سنسکرت بھاشا میں اور ہماری تمام دھارمک پستکیں سنسکرت میں۔ آج بھی ہمارے مندروں میں جو گیت گائے جاتے ہیں اور ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا جاتا ہے وہ تمام کے تمام سنسکرت بھاشا میں، اور ہم سوامی وویکانند جی کے جیون کے انوسار شکشا دیتے ہیں، گویا کہ ہم دھارمک شکشا کے وروਧ میں نہیں۔ جیسا کہ سر آپ نے بتایا کہ آپ دھارمک شکشا کے وروਧ میں نہیں ہیں اور آپ سوامی وویکانند کے نظریات کے اعتبار سے تعلیم دیتے ہیں، آپ مذہبی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں سر، لیکن اگر مذہبی تعلیم ہی کو فروغ دیا جائے اور ہر آدمی مذہب کے پیچھے لگے رہے تو اس مذہبی تعلیم سے ہمارے دیش کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیش ہندوؤں سے کیا ہوتا ہے؟ سر، دھارمک شکشا سے دیش کو اتی لابھ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، اس آدھار پر کہ دھرم سکھاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، کسی کا انادھکار ہتیا نہیں کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملک کے سویدھان کا پالن کرنا ہے، چونکہ ہمارا ایک بڑا ورگ دھرم کو مانتا ہے اور دھرم کے ادھین وہ نفع نقصان سمجھتا ہے، اس لیے وہ دھرم کے آدر پر اپرادھ کرنے سے بچتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سماج اور معاشرہ بہتر بنتا ہے، جس سے دیش کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک دھارمک ویکتی ایک اچھا ناگرک بنتا ہے۔ تو سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مذہبی تعلیم دی جائے تو اس سے سماج میں کرائم پر روک لگے گی اور آدمی دھرم کے آدھار پہ یا کسی گرو کے بات ماننے کی وجہ سے یا کسی گاڈ کے خوف سے وہ کرائم کرنے سے بچے گا، اس سے سماج میں سدھار آئے گا اور امن و پیس کا ماحول قائم ہوگا۔ لیکن سر اس پر آپ کے اس بات پر ہمارے جناب مرزا صاحب جو سیکولر ہیں وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اعتراض آپ کا پیش کرنا ہے؟ جی، ان کا یہ کہنا تھا کہ دیش میں ایک اچھا ناگرک ہونے کے لیے مذہبی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، جو مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہے، مذہبی شکشا حاصل کرتا ہے، وہ دیش کا اچھا ناگرک ہو سکتا ہے، دیش میں امن آ سکتا ہے۔ سر ایسا نہیں ہے، یہ مذہب کی بات کرتے ہیں، مذہب کی تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں ایک رپورٹ کا کہ مشہور ادارہ ہے سرکاری ادارہ پیو، جس نے چند سال قبل ایک سروے کیا جس کے مطابق اخلاقی لحاظ سے پسترین ممالک میں نکلے جہاں مذہب روزمرہ کے فیصلوں میں 90% دخیل تھا، اور بہترین ممالک میں نکلے جہاں پر مکمل سیکولر معاشرہ اور مکمل سیکولر حکومت تھی اور انفرادی سطح پر لوگ سیکولر ذہنیت کے قائل تھے۔ اور لہٰذا جب ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں کہ مذہب ضروری نہیں کہ مذہب ہو تبھی امن ہوگا، تبھی پیس ہوگا، تو اس لیے مذہبی سنستھا کی یا مذہبی مدارس کے وجود کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، بلکہ ان کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب کی تعلیم سے کرائم کا کہیں نہ کہیں ربط ہے، یہ اسی وجہ سے آپ نے ایک رپورٹ بھی پیش کیا اور کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں مذہب زیادہ ہے وہاں پر حالات اچھی نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں جہاں پر سیکولرزم ہے وہاں پر مذہب کے مقابلے میں امن و شانتی زیادہ ہے اور اچھائی زیادہ ہے۔ تو سر جناب مرزا صاحب اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ مذہب کو فروغ دینا چاہتے ہیں تعلیم کو؟ ہمارے بھارت میں 4000 گروکل ہے جہاں تقریباً 10 لاکھ چھاتر زیر تعلیم ہیں۔ ہم انہیں سماجک شکشا کے ساتھ ساتھ دھارمک شکشا بھی دیتے ہیں اور وگیان، سنسکرت، اتہاس بھی پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے چھاتر دنیا کے کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہے۔ ان کا اعتراض اس بات سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم صرف دھارمک شکشا نہیں دیتے، دھارمک شکشا کے ساتھ ساتھ سماجک شکشا دیتے ہیں۔ سر آپ نے کہا کہ آپ دھارمک شکشا کے ساتھ ساتھ سماجک شکشا بھی دیتے ہیں جس سے آپ کے لوگ ہر میدان میں کام کرتے ہیں، عصری میدان میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو سر جناب احمد صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ مدرسے کے ہیں، آپ مدرسے کے لوگ ہیں، آپ اسی قدیم روایت پر چلتے ہیں، تو جب مذہبی تعلیم دیتے ہوئے ہندو قوم میں اور ہندو کہہ رہے ہیں ان کی کوئی تکلیف نہیں کہ ساتھ ساتھ عصری علوم کی بھی شمولیت ہے اور اس کی وجہ سے وہ دونوں میدان میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، تو
سر آپ کے یہاں کیوں نہیں ممکن ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی شامل کر لیں؟ جیسا کہ آپ نے پچھلے سوال میں بھی جواب میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں لیپ ٹاپ انٹرنیٹ کمپیوٹر کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ بعد میں ہوتی ہے، تو آپ شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ سر ان چیزوں کو مدارس کے نصاب میں شامل کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جو مدارس کا قیام ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ مدارس کے قیام کا مقصد علوم دینیہ کے ماہر پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو بھی مدارس کے نصاب میں شامل کر دیں گے تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کثرت مضامین کی وجہ سے جو ہمارے طلباء ہیں ان کی توجہات منتشر ہو جائے گی اور جو ہمارے مدارس کے قیام کا مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جائے گا۔ اس لیے ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے نصاب میں عصری تعلیم بھی شامل ہو۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کثرت مضامین کی وجہ سے ہمارے یہاں کے فقراء کمزور ہو جائیں گے اور اچھے ماہرین پیدا نہیں ہوں گے؟ جی تو سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے 10-15 سال مدرسے میں اس کی زندگی خراب کریں، اس کے بعد پھر 10-15 سال مدرسے کے باہر اس کو عصری علوم سکھائیں تاکہ وہ دونوں طرح کے علوم سے ہم آہنگ ہو سکے۔ تو آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ کو تعلیم حاصل کرنے میں صرف کر دیا۔ جب آپ زندگی کا بڑا حصہ تعلیم حاصل کرنے میں ہی لگائیں گے تو پھر دیش اور دنیا کے لیے کیا کام کریں گے؟ نہیں سر، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں اگر وہ اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس بہت سے آفر ہیں۔ ہندوستان میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ان میں سے بہت سی یونیورسٹی میں ہمارے مدرسے کی جو سند ہے اس کو منظوری دی گئی ہے۔ اگر ہمارے طلباء دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں جا کر بآسانی اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں اور دونوں چیزوں میں ماہر بن سکتے ہیں۔ سر یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نصاب کے بعد جو آپ کے مدارس کے اسناد کا الحاق ہے دوسرے یونیورسٹیز سے، تو اس میں کم وقت میں آپ تعلیم دلانا چاہتے ہیں؟ جی، تو آپ اس سے ان کی زندگی بتانا چاہتے ہیں، ان کے عمر کے اوقات بتانا چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے بیچ میں نظریہ بھی پیش کیا کہ عصری علوم ہم شامل کر دیں گے، ہمارے ماہرین پیدا نہیں ہوں گے، وہ ہمارے کام کے نہیں رہیں گے۔ تو اسی نظریے پر ہمارا ایک اعتراض ہوتا ہے جناب ابراہیم صاحب سے جو عصری علوم کی شمولیت کے حامل ہیں۔ تو سر جب ہمارے کثرت مضامین کی وجہ سے یا یہ کہ اگر ہم عصری علوم شامل کر دیں گے جو ہمارے کام کا انسان رہے گا نہیں کہ دوسرے دنیا میدان میں کامیاب رہے گا، تو ایسے آدھا آدمی ہم کیا کریں گے؟ سر یہ آپ کا یعنی تیسرا سوال یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلام کی بڑی چیز ہے، ابھی تقریباً 100-250 اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایسے ایسے لوگ ملے ہیں، قوم ملت کو ایسے لوگ ملے ہیں جو دینی علوم کے بھی ماہر ہیں اور دنیا کے علوم کے بھی ماہر ہیں۔ ملک جب آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد سب سے پہلے جو وزیر تعلیم بنے وہ ایک مولانا۔ آپ دیکھو جہاں وزیر تعلیم ہے یعنی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، آپ وزیر تعلیم بھی ہیں اور جامع مسجد کے اندر قرآن کی تفسیر بھی دیں۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حضرت مولانا بانی تعلق، حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت دینی علوم میں مہارت کرتے نہیں؟ آپ حضرت حجت الاسلام دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں کے سنگم۔ آپ دیکھیے آپ ماہر علوم ریاضت کی جگہ ہے، آپ جو ہے ریاضیات کے ماہر ہیں، علوم فلکیات کے ماہر ہیں، آپ تقابل ادیان کے ماہر ہیں، اور حضرت ایسے ایسے علوم پر قادر تھے جس کی مثال چندہ ملتی ہے۔ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ ابھی نہیں کہنا اس زمانے میں اس زمانے میں میں کہہ رہا ہوں اس محفل میں بھی اللہ کا شکر ہے اس محفل میں ایسے لوگ ہیں کہ جو دونوں علوم کے سنگم ہیں۔ ایسی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کے نظریے میں سر ایک سوال ہوتا ہے، جناب احمد صاحب اس سوال کو اٹھائیں گے اور یہ اپنا نظریہ پیش کریں گے۔ سر آپ نے ماضی کے کچھ اکابرین کے نام ذکر کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ وہ دونوں علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جن اکابرین کے آپ نے نام لیے ہیں وہ سب انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اولاً اپنی دینی تعلیم میں مہارت حاصل کی، اس میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عصری تعلیم کی۔ ان کا جو سوال ہے سر جو اعتراض ہے وہ تو بہرحال ایک تحقیق طلب ہے، لیکن میں اس سوال کے بعد ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر عصری علوم کی شمولیت کر دی مدارس اسلامیہ کے نصاب میں، مثلا ہم نے ایک شخص کو
अपना फाजिल बनाया, अच्छा आलिम बनाया, उसके बाद वो 10 साल या 5 साल लगा करके मजीद यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने के बाद वो किसी हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर में अपनी प्रैक्टिस करता है, जिंदगी का ज्यादा बड़ा हिस्सा वहीं लगाता है। तो दीन की क्या खिदमत करेगा और हमारे पढ़ाई की क्या फायदा होगा? सर आपका ये सवाल मजीद गहरी पर तलाश करता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर एक आलिम मतलब जो है आलिम बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, तो वो कैसे दीन की खिदमत करेगा? कोई कैसा लगा कि आपने दीन की खिदमत को मस्जिद और मुसल्ले पर मुनहसर कर दिया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक आदमी अगर आलिम दीन है, डॉक्टर भी है, दोनों खिदमतें कर सकता है। अगर कोई डॉक्टर किसी के जो है अमराज को ठीक करता है, तो ये भी दीन की खिदमत है। कोई इंजीनियर मस्जिद बनाता है, ये भी दीन की खिदमत है। मैं कह रहा हूँ अगर घर बनाता है इस नियत से कि लोगों की जान महफूज रहे, ये भी दीन की खिदमत है। सर आपने ये सवाल जल्दी आप बात करने वाले माना करा जल्दी। ये आपका सवाल मैं समझता हूँ दीन के कम समझने पर दलाल कर रहा है। आपने दीन को क्या समझा? सिर्फ नमाज पढ़ना ये भी दीन है। इसके अलावा भी बहुत से शोबे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मसलन अगर कोई आदमी कोई आलिम है और जो है कि बेहतरीन तिजारत करता है, तो क्या वो दीन की खिदमत नहीं है? वो भी दीन की खिदमत है। आप मस्जिद को मुसल्ले पर मुनहसर ना कर सकते। आपने कैसे मुनहसर कर दिया? सर आपने हमारे इल्म में इजाफा किया, तो मैं इस बातों को नहीं जानता। जनाब अहमद साहब ये कह रहे थे, मैंने आप पर एतराज किया है। चलिए मैं अपनी आपकी बात को दोबारा आऊँगा। तो जनाब अहमद साहब ये बताएं कि इब्राहिम साहब बार-बार ये कहना चाहते हैं कि दीनी निसाब के साथ साथ असली उलूम की भी शमूलियत हो और दीन का दायरा महदूद नहीं है, बल्कि असली उलूम हमारा काम है कि दीनी उलूम हम उनको दे दें और साथ में असली उलूम भी दें। अब जिंदगी के जिस मकसद में वो जाए उसका इस्तेमाल करे, उनको इख्तियार है और वो जो भी काम करे वो दीन की खिदमत की है। तो सर आप इस नजरिए क्यों नहीं तस्लीम कर लेते हैं कि अगर एक दोनों उलूम को शामिल कर दिया बेहतर ये हुआ? लेकिन साथ साथ सवाल भी आप पर है कि एक जियोलॉजी का जानने वाला और तो फिजिक्स केमिस्ट्री की जानने वाला, इल्म जदीद की जानने वाला अगर आप पर सवाल करेगा अपनी इस्तिलाहात के साथ, तो आप उन इस्तिलाहात को कैसे समझेंगे, उनका जवाब कैसे देंगे? ठीक है सर कि हमारे मदारिस के निसाब पर मुख्तलिफ इस्तिलाहात के जरिए सवालात किए जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनके जवाबात नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ये सवालात को हर जमाने में हमारे मदारिस पर होते आए हैं और हमारे अकाबिरीन ने हर जमाने में इनके जवाबात दिए हैं और अक़ीदत की रोशनी में जवाबात दिए हैं। जैसा कि आप हज़रत थानवी अलैहिस्सलाम की किताबों को देख लीजिए कि उन्होंने इस्लाम अकल की रोशनी में, इसी तरह अशरफुल जवाब वगैरह में अक़लियत की रोशनी में इन तमाम चीजों के जवाबात दिए हैं। इसी तरह हज़रत थानवी अलैहिस्सलाम ने, हज़रत कासिम नानोवी अलैहिस्सलाम ने तस्वीर अक़ाइद में अक़लियत की रोशनी में जवाबात दिए हैं। और जो हमारे उलमाए देवबंद की तफासीर है और उनके हवाशी है, उनमें इन शुबूह व शुबहात के मुताबिक एक बहुत बड़ा मवाद मौजूद है। अगर हम उन्हें देखें और पढ़े तो जो जदीद शुबहात है वो तमाम बिल्कुल आसानी हासिल हो सकते हैं। उनके जवाब दिए हैं हर जमाने में, लेकिन सर क्योंकि इस्तिलाहात अलग अलग हैं, आप मुमकिन वजूद से बात करते हैं, वो साइंस की दूसरी इस्तिलाहात के साथ बात करेंगे, तो कुछ न कुछ तो फर्क पैदा होता ही है। और इससे परेशानी तो होती ही है कि आदमी पहले इस्तिलाह को समझे, उसके बाद उसका जवाब दे, तो 2 मिनट की जगह 5 मिनट सब होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक आम सी बात है। परेशानी तो इंसान को छोटी छोटी चीजों में भी होती है। आप देख लीजिए बसा औकात ऐसा होता है कि एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे की बात को नहीं समझ सकता है, तो ये जो छोटी छोटी परेशानी की बात है ये तो तमाम चीजों में होती है। इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है, आपका एतराज बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है सर, हम आप पर दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे हिंदू गुरु जनाब अजद साहब बहुत देर से मुंतजिर हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। इन्होंने अपने नजरिए बताया था कि हमारे यहाँ के फारिजीन भी होते हैं और हम अपने यहाँ गुरुकुल में और दूसरे संस्था में तालीम देते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सर आपके जो फारिजीन हैं वो इस देश में क्या करते हैं, देश के लिए कितने मुफीद साबित होते हैं, देश के किस किन पदों पर जाते हैं, क्या वो सिर्फ मजहबी तालीम ही देते हैं जाकर के गुरुकुलों में, या ये वो देश के बड़े पदों पर भी होते हैं? सर हमारे यहाँ स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दुनिया के हर फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि समाज सेवा स्कूलों और कॉलेजों में लेखक और अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर
पुजारी का कार्य करते हैं। राजनीति के जरिए लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर उनकी सेवा करते हैं, बिजनेस करते हैं, सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं। सर, हमारे पास ऐसे लोगों की एक लंबी सूची है, उनमें से कुछ का नाम मैं प्रस्तुत करता हूँ, पेश करता हूँ। राजा राम मोहन राय जो एक समाज सेवक थे। इसी तरह आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि उत्पादन के ऑनर है, जिनकी उत्पादन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मशहूर है। आचार्य नरेंद्र देव जयंती जो 17 मई 1934 को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होकर देश और जनता की बहुत सेवा की। इसी तरह आचार्य विनोबा भावे जो एक समाज सुधारक और स्वतंत्र सेनानी थे और भूटान आंदोलन में 13 साल शरीक रहकर पूरे मुल्क का दौरा किया, जिसे भारत रत्न चक्र से सम्मानित भी किया गया। इसी तरह हमारे गांधी जी जब 1915 को अफ्रीका से भारत वापस आए तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की बुनियाद रखी, जहां धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और कला भी सिखाया जाता था। सर, आपने अपने फायदीन की एक लंबी सूची हमारे सामने पेश की है और जैसे आपने कहा कि हमारे फायदीन दुनिया के हर हिस्से में काम करते हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन हमने सुना है, कुछ रिपोर्ट भी हमारे सामने है कि उसमें कि आप सरकार मजहबी तालीम पर खर्च करती है, तो उससे ऐसा नहीं लगता है कि मजहबी तालीम पर खर्च करना मजहब को फरोग देना है, मजहब को बढ़ावा देना है? सर, अल्पसंख्यक को धार्मिक आरक्षण उपलब्ध कराना यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत उन पर पैसे खर्च कर रही है तो ये धर्म को बढ़ावा देना नहीं हुआ, बल्कि एक सेकुलर निजाम है जिसके तहत वो खर्च कर रही है। और दूसरी बात कि सरकार सिर्फ हिंदू धर्म पर पैसे खर्च नहीं करती है, बल्कि इसके अलावा जितने भी धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म हो, तमाम धर्मों के शिक्षा पर सरकार पैसे खर्च करती है। और आपके यहाँ मुसलमानों के यहाँ सरकारी बोर्ड में एक अध्यापक का मासिक वेतन 70-70 हजार रुपया है। और तीसरी बात कि मैंने आपकी बात को सुन लिया है कि हर मजहब में सरकारी पैसा खर्च होता है जी, और हर मजहब की तालीम में सरकार पैसा खर्च करती है, इस एतबार से कि उनकी अक़लियत में अक़लियत की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मजहबी चीज़ें हैं, उनको फ़रोग़ देना नहीं है, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो आखिरी सवाल हम ले लेते हैं अब अपने जनाब अहमद साहब से कि आप ये बताएं सर कि आप जो मजहबी तालीम देते हैं, आपके इतने ज़्यादा बड़े बड़े मदरसे हैं और बोर्ड के मदरसे हों या आपके प्राइवेट मदरसे हों, कई हज़ार मदरसे आपके यहाँ चलते हैं, इस मदरसों से मदरसों के पढ़े हुए से मजहबी तालीम से हमारे देश से क्या फ़ायदा होता है? सर, मदारिस इस्लामिया की मुल्क के लिए बहुत सी खिदमत है। अब भी हम मदारिस के अंदर मजहबी तालीम देते हैं, जिसके तहत एक तालिब इल्म को अच्छा शहरी बनाया जाता है और उसे मुल्क की पासदारी का मुहाफ़ कराया जाता है। जब वो यहाँ से निकलकर बाहर जाता है तो उसके जरिए पूरे माशरे में और पूरी सोसाइटी में अमन अमान का माहौल पैदा होता है, जिससे सब लोग जिंदगी गुजार सकते हैं। ये बहुत सी फ़वाइद है हमारे मदारिस इस्लामिया के, जो मदारिस के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। तो सर, आपने बताया कि मदारिस इस्लामिया का सिस्टम जो है, जो निसाब पढ़ाया जाता है, उससे सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आखिरी मैदान में ही कामयाबी हासिल की जाए, बल्कि वहाँ के पढ़े हुए एक अच्छा शहरी बनते हैं। और जो मदारिस इस्लामिया में उनको तालीम दी जाती है, उस तालीम की रोशनी में वो मुल्की क़वानीन का भी ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से अमन बहाल होता है। तो बहरहाल आप सामईन हाज़रीन, आपने हमारे इस डिबेट को सुना है, आपने इस नज़रिए को भी देखा कि हमारे यहाँ जो निसाब राइज है मौजूदा, ये निसाब कितना मुफीद है और क्यों ज़रूरी है, क्या उसके माहिरीन पैदा करना हमारे मकासद हैं। ऐसे ही आपने उस नज़रिए को भी सुना है कि जिसमें असली तालीम की शमूलियत को ज़रूरी करार देते हैं। ऐसे ही आपने सेकुलर जहनीत के नज़रिए को भी सुना है कि वो इन मदारिस इस्लामिया के निज़ाम को ख़त्म करके वो स्कूली और यूनिवर्सिटी निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं। ऐसे ही आपने मजहबी एतबार से नज़रिया को भी सुना कि मजहब की तालीम क्यों ज़रूरी होती है हमारे यहाँ और उसका क्या फ़ायदा होता है। बहरहाल इन्हीं बातों पर हमारा आज मुहासा ख़त्म हुआ है और इसी पर हम अपने टीवी डिबेट के इख्तिताम का ऐलान करते हैं।